نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 110 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہی کو وحی غیر مطلوع اور حدیث کہا جاتا ہے، یا آپ کی ہر بات کو حدیث سے تعبیر کیا جائے گا؟ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہیں، یا کسی اور کے بارے میں کوئی بات فرمائی تو یہ حدیث کہلائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی نے حدیث کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، یعنی جو بات بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ زبانی طور پر آپ کا کوئی ارشاد عالی ہو، یا کوئی عمل ہو جسے صحابی نے دیکھا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کی گئی ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، یا آپ کے بارے میں کوئی صحابی آپ کی صفت بیان کرے، آپ کے جسد اقدس کی حیت بیان کرے، آپ کی صورت مبارکہ کی منظر کشی کرے، احوال و شمائل بیان کرے، یہ سب اصطلاحاً حدیث میں داخل اور شامل ہے۔ اور مجموعی طور پر جن چیزوں سے اقوال، افعال، تقریرات سے کسی بھی حکم شرعی کا ثبوت ہوتا ہے وہ فی الجملہ وحی غیر مطلوع میں شامل ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے یا آپ کے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ اسی طرح آپ کی موجودگی میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہو سکتی جو غلط ہو اور آپ اس پر بروقت نکیر نہ فرمائیں۔ اس لیے یہ تمام صورتیں حدیث کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اگر آپ نے کسی موقع پر کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے اپنی زوجہ مطہرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں، اس سے بھی ایک نصیحت امت کو ملتی ہے کہ تہمت کی جگہوں پر آدمی وضاحت کر دے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ رہے۔ تو مجموعی طور پر ان سب چیزوں پر حدیث کا اطلاق کیا جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے طریقے کے بال لگتے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ تو سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث شریفہ سے بھی، جو شمائل کی روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر پنٹھے بال رکھا کرتے تھے،
اور آپ نے صرف حج اور عمرے کے موقع پر بالوں کو منڈایا ہے، ورنہ تو سر پر پنٹھے بال رکھنے کا معمول تھا، اور وہ 3 طرح کے تھے۔ سب سے کم درجے کے کان کی لو تک، جس کو لما کہا جاتا ہے، پھر اس سے کچھ نیچے گردن کے کچھ حصے تک، اس کو جمہ کہا جاتا ہے، پھر اس سے کچھ نیچے جو شانہ مبارک تک قریب تک پہنچتے تھے ان کو وفرہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتے تھے تو آپ اس کو کچھ کتروا لیتے تھے، لیکن سر منڈانے کا معمول صرف حج یا عمرے کے موقع پر تھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ کتابیہ عورت سے کیا مراد ہے؟ کتابیہ سے مراد یہودی یا عیسائی عورت ہے، چونکہ یہ دونوں مذاہب بھی آسمانی مذاہب میں شمار ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ اجازت اسی صورت میں عمل میں لائی جائے گی جب کہ اور کوئی خطرہ اور خدشہ نہ پایا جائے۔ اگر یہ خدشہ اور اندیشہ ہو کہ عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرنے سے گھر کا ماحول ایمانی اعتبار سے متاثر ہو جائے گا، یا بچوں پر ماں کے غلط اثرات پڑیں گے اور وہ بچوں کو اپنے مذہب پر ڈھال لے گی، جہاں اس طرح کے خطرات ہوں وہاں ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یعنی لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں، ان کی جیسے کہ اولاد اپنے باپ کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے فقہ کی تدوین کتاب الطہارت سے لے کر فرائض تک، اور فقہ کے اصولوں کی ترتیب اور اجتہاد کے طور طریقے امت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مدون فرمائے اور مرتب فرمائے۔ اب ان کے بعد جتنے بھی فقہاء آئے انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا، اس لیے گویا کہ انہیں اس گائیڈ لائن کی اور اس منہج کی ضرورت پڑی جو حضرت الامام نے طے فرمایا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے شاگردوں سے کہ جو شخص بھی فقہ کے اندر تبحر اور گہرائی اور گہرائی پیدا کرنا چاہتا ہے اسے فقہ حنفی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے فقہ کی۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن کس طریقے پر اجتہاد کیا جائے، قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کیا جائے، یہ راستہ امت کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہے
تو کیا صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ اس میں لفظ محمد نہیں آتا، تو کیا اتنا پڑھنے سے اسے مکمل درود پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، اتنا پڑھنے سے بھی انشاءاللہ اسے پورے درود کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ علیہ کے جو ضمیر ہے وہ قرینے سے متعین ہے کہ یہاں پر تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ہو رہا ہے۔ باقی زیادہ ثواب والا درود وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے، لیکن جسے موقع نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ورد رکھ سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ وضو میں مسواک کی سنیت کا محل کیا ہے؟ کیا کلی کرتے وقت ہی مسواک ضروری ہے؟ اگر کوئی سو کر اٹھے اور مسواک کر لے پھر بغیر مسواک کے وضو کرے، اسی طرح وضو کے بعد خالی مسواک کر لے تو کیا سنیت مسواک ادا ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وضو کے اندر مسواک کرنا مسنون ہے، لیکن اس کا محل متعین نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بھی آپ مسواک کر لیں، وضو کے بعد بھی کر لیں، پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن عام طور پر لوگوں کا معمول کلی کرتے وقت مسواک کا ہے، مگر یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیا نماز کی ہر رکعت میں قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھنا سنت ہے؟ اگر رکوع سے رکوع نہ پڑھیں تو کیا خلاف سنت نماز ہوگی؟ ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا رکوع ہی پڑھا جائے، لیکن مستحب اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں سے بھی پڑھا جائے تو ایک مضمون پورا ہونے پر رکوع کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آیت اس جگہ پر روک دی جائے کہ جہاں ابھی مضمون پورا نہیں ہوا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھا ہوا نہ ہو، وہ الگ الگ جگہوں سے پڑھنے کے بجائے سورت پڑھا کرے تاکہ ایک مضمون کی بات ایک رکعت میں پوری ہو جائے۔ نہیں تو رکوع کا اہتمام کرے، کیونکہ رکوع جو قرآن پاک میں مقرر کیے گئے ہیں ان میں مضمون کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ پاروں میں تو مضمون کا لحاظ نہیں ہے، لیکن رکوعات میں مضمون کا لحاظ ہے کہ ایک بات شروع ہو کر ایک انجام تک پہنچ گئی، وہاں پہ رکوع بنایا گیا، اسی لیے کوئی رکوع چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ بہرحال نماز تو 3 آیات کے بقدر پڑھنے سے ہو جاتی ہے، لیکن اولا افضل یہی ہے کہ مضمون کی رعایت رکھی جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مقتدی قعدہ اخیرہ میں سو گئے اور تشہد نہیں پڑھا اور امام نے سلام پھیر دیا، تو اسے کیا امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے یا تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے؟ یہ لاحق کے درجے میں ہے، اسے چاہیے پہلے تشہد پڑھے پھر سلام پھیرے۔ ایک شخص کی زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کبھی کبھار 2 حمزہ سنائی دیتے ہیں، جیسے الحمدللہ، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ امام ویسے تو معذور ہے، نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جس کی زبان میں لکنت نہ ہو۔ پوچھتے ہیں ہمارا گاؤں نوسریا ضلع چورو راجستھان میں ہے کہ اس میں 800 پکے مکان ہیں، 55 گلیاں ہیں، کپڑے اور کرانے کی 22 دکانیں ہیں، بڑا سرکاری اسپتال ہے، 60 ڈاکٹر ہیں، 10ویں تک کا ایک اسکول ہے، گرام پنچایت ہے، چھوٹا بینک ہے، 1700 سے زیادہ ووٹرز ہیں، ایک ریلوے اسٹیشن ہے، قرب و جوار کے گاؤں کی اس گاؤں سے ہی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو اس گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کے اعتبار سے یہ گاؤں بڑی آبادی کے درجے میں ہے، یہاں سب ضروریات مہیا ہیں، اس لیے یہاں جمعہ قائم کرنا
درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں زید کو شدید نزلہ زکام کی وجہ سے ناک اور دماغ میں بلغم جم گیا، جس کی وجہ سے ناک کی جانب سے سڑک کر جب منہ سے تھوکا تو خون کا دھبا آیا، لیکن پھر صاف ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ چونکہ آپ نے تھوک دیا اور حلق کے اندر کوئی خون وغیرہ نہیں گیا، اس لیے آپ کا روزہ درست ہے، فاسد نہیں ہوا۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیث کہ جو شخص رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث موضوع ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث نہایت ضعیف ہے اور بعض حضرات نے موضوع بھی کہا ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر بیان کریں یا لکھیں تو وضاحت کر دیں کہ یہ کس درجے کی ہے۔ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کی رقم گھر رکھی ہے اور مدرسے کی للہ رقم جیب میں ہے، تو سوال ہے کہ جیب کی رقم سے زکوٰۃ ادا کر کے گھر میں رکھی ہوئی زکوٰۃ کی رقم سے وصول کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر یہ للہ کی رقم زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو دے دی تو وہ رکھی ہوئی رقم سے وصول کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں میں نے ایک شخص سے 30 لاکھ روپے میں اس کی زمین خریدنے کا عقد کیا، لیکن 1 سال سے وہ روپیہ میرے ہی پاس ہے، کسی وجہ سے میں اسے پہنچا نہیں پایا، تو کیا مجھ پر اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر وہ عقد برقرار ہے تو آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن بیچنے والے پر واجب ہے جب وہ اسے مل جائے، اس کے بعد اس پر سابقہ سال کی بھی واجب ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کیا نکاح میں دلہن کے یہاں کھانا درست ہے؟ درست تو ہے لیکن مسنون نہیں ہے۔ مسنون ولیمہ ہے جو لڑکے والوں کے ہاں ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ہاں جو دعوت ہے وہ صرف جائز ہے، سنت کے درجے کی نہیں۔ پوچھتے ہیں ہماری ایک زرعی زمین ہے جس میں سے 2 ایکڑ جگہ سرکار نے یہ کہہ کر خریدنے کا ارادہ کیا کہ اس میں سے پانی کی نہر گزرے گی، لیکن بعد میں اس کا رخ بدل گیا۔ گورنمنٹ نے اس کی کچھ رقم ہمیں بطور ایڈوانس بھی دے دی تھی، پھر کچھ سالوں کے بعد جب زمین کے نئے کاغذات سرکار کی طرف سے ہمیں دیے گئے تو ان میں وہ زمین بھی ہمارے ہی نام پر رہی جس کی رقم اس نے ہمیں دے دی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زمین کو فروخت کر سکتے ہیں؟ خریدنے والے نے بھی سارے کاغذات دیکھ لیے، کیا خریدار کو اس واقعے کا بتانا ضروری ہے؟ اگر نہ بتایا تو اخفاء عیب تو نہیں ہے؟ نیز ایڈوانس رقم سرکار کو کیسے واپس کریں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ آپ کا معاملہ بیچنے کا گورنمنٹ سے ہو چکا تھا اور اس کی رقم بھی آپ کے پاس کچھ آ چکی ہے، اور یہ جو آپ کے نام پر چڑھی رہ گئی یقیناً اس میں کچھ کاغذی چوک ہوئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ سے معاملے کو فسخ کرائیں اور جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے ناحق آپ کے پاس آ گئی ہے وہ اس کو واپس کریں، اس کے بعد ہی اس جگہ کو بیچیں تاکہ آئندہ کوئی اڑچن پیش نہ آئے۔ پوچھ رہے ہیں سگریٹ گٹکا وغیرہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس سے آمدنی جو ہوتی ہے وہ حلال ہے یا نہیں؟ آمدنی تو حلال ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے کیکڑا کھانے کو کہا ہے، تو اس کا استعمال ہمارے لیے کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک کیکڑا جائز نہیں ہے۔ بحری جانوروں میں صرف مچھلی جائز ہے حنفیہ کے ہاں، بقیہ کوئی چیز نہیں۔ مچھلی کی ساری قسمیں جائز ہیں کوئی بھی ہو، اور کیکڑا مچھلی میں نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ اس کے علاج کے لیے کیکڑے کے علاوہ کوئی متبادل نہ ہو تو بطور علاج اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔ پوچھتے ہیں میرے بھائی کھیتی کرتے ہیں اور میں ملازمت کرتا ہوں، وہ میرے پیسے سے زمین کرائے پر لے کر کھیتی کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیسہ میرا رہے گا، محنت ان کی رہے گی، اور فائدے اور نقصان میں آدھے آدھے دونوں شریک ہوں گے، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ جو پیسہ دیں گے اس سے وہ زمین کرائے پر لیں گے، تو گویا کہ آپ انہیں اپنی زمین بٹائی پر دینے والے قرار پائیں گے انجام کے اعتبار سے، اور بٹائی پر جو بھی آپس میں طے ہو جائے وہ معاملہ عرفاً اور شرعاً درست ہے، اس لیے جو تفصیل آپ نے لکھی ہے اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں ہم گھر میں والدین کے علاوہ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں، بڑے بھائی کی تنخواہ 10,000 اور میری 16,000 ہے، ہم دونوں ماہانہ 5-5 ہزار روپے گھر کے اخراجات کے لیے دیتے ہیں، لیکن ضروریات کے لیے وہ ناکافی ہیں، ہم چاہتے ہیں گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن بڑے بھائی اپنی مستقل کی بچت کی خاطر 5 سے زیادہ دینے پر تیار نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا میں بھی 5,000 دیتا رہوں اور بقیہ اپنی بچت کرتا رہوں، یا مجھے 5,000 سے زائد دینا چاہیے؟ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر والدین کی ضرورت ہے اور وہ 5 سے پوری نہیں ہو رہی تو اگر آپ بڑھا کر کے دیں گے اور اپنی بچت میں کچھ کمی کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دنیا آخرت میں برکت کے طور پر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تو جتنا بھی بآسانی وسعت کے ساتھ ہو سکے آپ اس میں خرچ کریں اور اللہ سے خیر اور برکت کی امید رکھیں اور والدین کی دعاؤں کو سمیٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔